ان کا پروٹوکول چیک کیا شہباز شریف کا, ان کی رسپیکٹ چیک کی ہے, ان کے ساتھ ولی عہد کی ملاقاتیں تصاویریں دیکھی ہیں, اور پھر ان کو انہوں نے فرسٹ رو میں اپنے ساتھ کھڑا کیا. جو خاندانی رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری شہرت نئی ہے. ان کی بقول پی ٹی آئی کے موجودہ حکومت کی کہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. انہیں کون جانتا ہے, انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بلینز ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے ایک دفعہ نومبر میں, اب دسمبر سٹارٹ ہوا ہے, ہر مہینے چاچو جی جا رہے ہیں, آرمی چیف جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہے ہیں, جن سے یہ بھیک مانگتے تھے. اور ہم سے مراد یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اب کیا کر رہی ہے, وہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر انویسٹمنٹ کے معاہدے کر رہی ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بزنس تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کو تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے, نہ بلائے گا. شہباز شریف نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. آج وہ خود بتا رہے ہیں یوتھی وہاں پہ علی امین ڈنڈا پور کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ تو شرابی ہے, یہ تو نشئی ہے, اس کو تو رات کو ہوش نہیں ہوتا, یہ تو دن میں نشے میں ہوتا ہے. عمران ریاض کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. عمران ریاض کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, جناب کہہ رہے ہیں کوئی ایم این اے نہیں آیا, کوئی ایم پی نہیں آیا, ساری جو عوام ہے وہ مرتی رہی. بھائی ہم یہی تو کہہ رہے تھے, کہاں ہے سیٹ ہولڈرز, کہاں ہے ایم این ایز, کہاں پر ایم پی ایز, کہاں پر ہیں آپ لوگ کے عہدیداران, کہاں پر ہیں آپ لوگ کی بشرا بی بی, کہاں عمران نیازی کے بچے. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ عام شہری کو مروا رہے ہو سالوں, خود تو آؤ روڈ پر. یہ 80 سالہ بڈھی عورت بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت, جس کے پلے کچھ نہیں ہے مگر اس کو اپنے ارد گرد نوجوان چاہیے. اب بات کرتے ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی. عاصم منیر صاحب کا جہاں پر نام آتا ہے نا, یوتھیاں وہاں پر ہی ڈر جاتے ہیں. ہمارے جو عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کے لیے بہت بہتری کا کام کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول جو یوتھیے ہوئے تھے نا, ان کی مدد سے ان کا صفایا ممکن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ان سے محبت کرتے ہیں نا, وہ انہیں ٹائیگر کہہ رہے ہیں. یہ یوتھیوں کا ایک مقصد تھا کہ ان دونوں میں درار ڈالنی ہے, ان دونوں میں نفرت پیدا کرنی ہے, تو انہیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. الٹا یہ ہوا کہ جہاں پر عاصم منیر صاحب کی پکچر نظر آتی ہے, جہاں پر ویڈیو نظر آتی ہے, وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں وہ. اس کے لاسٹ ایگزامپل یوں دوں گا, یہ عاصم منیر صاحب وہ جنگل کے شیر ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو بھونکنے والے کتے بھاگ جاتے ہیں. بھاگتے نہیں بیچارے, وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں, ان کی آواز ہی نہیں نکلتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. مریم اکرام صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. چاچو ساڈا سعودی عربیہ, ہاں, چاچو شہباز شریف از ان سعودی عربیہ چاچو اینڈ شہباز از شریف گیٹنگ نے ٹو مچ رسپیکٹ. اور انہوں نے ولی عہد کو کہا کہ آئیں, پاکستان آئیں. وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا, اور وہ آئیں گے. ہاں, اور وہ آ کے سوال ان سے بلا کیا ہوگا, یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو. گڈ ون. چاچو شہباز شریف نے نا ان کی بہت سے لوگوں کی جو ہے نا نیندیں اڑا دی ہیں, ان کا جینا حرام کر دیا, ان کو سانس لینا مشکل ہو گیا. جو کرپشن کی طرف جا رہے تھے, جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے تھے, جو پاکستان کا نام مزید خراب کرنا چاہ رہے تھے, ان سب کو نا لٹکا دیا چاچو شہباز شریف نے. ایک تو پہلے آپ نے دیکھا کہ ایس سی او جو ہمارے ملک میں ہوا ہے, اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسری کنٹریز کے دورے کر رہے ہیں. اور یہ لوگ کہتے تھے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کون کہتے تھے, کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بزنس تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کو تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے, نہ بلائے گا. تو شہباز شریف نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنے والے چند سال جو ہیں وہ پاکستان کو خوشحال پھلتا پھولتا عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے, ان کی بولتیاں بند ہو چکی ہیں. یقین ان کی بقول پی ٹی آئی کے موجودہ حکومت کی کہیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. انہیں کون جانتا ہے, انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بلینز ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے. انہوں نے ایک دفعہ نومبر میں, اب دسمبر سٹارٹ ہوا ہے, ہر مہینے چاچو جی جا رہے ہیں, آرمی چیف جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہے ہیں, جن سے یہ بھیک مانگتے تھے. اور ہم سے مراد یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اب کیا کر رہی ہے, وہ ان کے ساتھ برابری کی سطح پر انویسٹمنٹ کے معاہدے کر رہی ہے. پھر یہ تصویریں نکال کے دکھاتے تھے
کہ چاچو جی پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں, دیکھیں ان کو پہلی رو میں نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا, یہ دیکھیں جی ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. کل کیا ہوا؟ ان کا پروٹوکول چیک کیے شہباز شریف کا, بالکل ان بالکل کی رسپیکٹ چیک کیے, ان کے بالکل ساتھ ولی عہد کی تصاویریں ملاقاتیں ہاں تصاویریں دیکھی ہیں, اور ہوں پھر ان کو انہوں نے فرسٹ رو میں اپنے ساتھ کھڑا کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان رسپیکٹ کے لیول میں تو سب سے اوپر ہے بھائی. ہاں ہماری رسپیکٹ خراب کی گئی, ہمارے پاسپورٹ کی رسپیکٹ خراب کی گئی, یہ چند مخصوص یوتھیے تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, بگوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں, تو ان کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے, بدنام کیا جائے, باقی کنٹریز سے اس کو سائڈ پہ کیا جائے. پاکستان مطلب کہ اتنا نقصان ہمیں ہوا کہ ہم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. تو آج جو ہے وہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جب اپنے دور حکومت میں تھے انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا سوچا. میاں محمد شہباز شریف صاحب جب دور حکومت میں آئے وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے رہے. مریم نواز سیٹ پر بیٹھی ہیں تو اپنی عوام کے لیے سوچ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. مطلب کہ یوتھیے جو ہے نا انہوں نے جو تھوکا تھا نا اس وقت وہ لٹرلی چاٹ رہے ہیں. آج یہ مسلم لیگ نون کے عہد سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کے ریفرنسز ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار یہ تو کام کر ہی رہے ہیں, یہ تو پلاٹس دے ہی رہے ہیں, یہ تو چیزیں دے ہی رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم بھی اس سے مستفید ہو جائیں, اس سے پہلے کہ لنگر کھانے میں روٹی کھانے جوگے رہ جائیں یا پناہ گاہ میں سونے جوگے ہم رہ جائیں. تو بات یہ وہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو وہ پچھلی ویڈیوز اور تصویریں نکالی, میں اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کہتی کہ اگر شہباز شریف صاحب اگر سائڈ پہ کھڑے ہیں, ان کو سینٹر میں نہیں کھڑا کیا, آگے نہیں کھڑا کیا, پیچھے کھڑا کیا. بھائی آپ یہ تو دیکھو کہ ملک میں کتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اس پہ فوکس کریں, نہ کہ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس جگہ پہ بٹھایا گیا, کیا کیا گیا, کیا نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کو آگے کھڑا کر رہے ہیں تو پیچھے بھی تو کوئی کھڑا ہے نا, اس کی بھی تو رسپیکٹ ہے نا. تو اگر ایک بار وہ پیچھے کھڑے ہو گئے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے. تو اور وہ بات یہ آتی ہے کہ جو خاندانی رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے, تمہاری شہرت نئی ہے. تو شہباز شریف اور نواز شریف نا کھاتے پیتے خاندان کے ہیں, رجے ہوئے لوگ ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا انہیں آگے کھڑا کرو, سائڈ پہ کھڑا کرو یا پیچھے کھڑا کرو. یہ صرف یوتھیوں کو فرق پڑتا ہے کہ شلوار قمیض میں ویسٹ کوٹ پہن کے ایسے اکڑ کے جو ہے اپنی رسپیکٹ بنوانے والے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا, ہمارے ملک کو نقصان ہوا ہے. تو وہ اپنی رسپیکٹ بنواتا رہا ہے, ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرتا رہا ہے. بٹ یہاں پہ انہوں نے اپنی رسپیکٹ نہیں دیکھی, انہوں نے ملک کو دیکھا ہے. تو الحمدللہ کہ ترقی ہمارے آنے والے سالوں میں ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ خانہ جنگی ہوتی ہے اور یوتھیے آپس میں جس طرح خانہ جنگی کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے زوال کا ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے؟ اچھا وکاس, میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک وقت نا جنگل میں یہ آتا ہے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو جو جانور ہے نا وہ ایک دوسرے کو نوچ کے نا اس کی بوٹیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک جنگل ہے, اور اس جنگل کے اندر ان جانوروں نے ایک دوسرے کو ہی نوچنا شروع کر دیا ہوا ہے, اور ان کی بوٹیاں کھا رہے ہیں یہ, کیونکہ ان کو ارد گرد سے کچھ مل نہیں رہا, کیونکہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے کہ جو ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھاتے تھے نا, وہ اپنی اپنی پلیٹ میں کھانے کے باوجود اپنی پلیٹیں اٹھا کے دوسروں کے سروں میں مار رہے ہیں. تو میرا دشمن, تو میرا دشمن, تو میرا دشمن, تو میرا دشمن. آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے اس کی ٹکے کی عزت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. مطلب وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کی عزت نہیں کر رہے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, وہ اپنے ہی وزیر اعلیٰ کی عزت نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر مریم نواز کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہاں پہ علی امین گنڈا پور کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آج وہ الفاظ وہ خود بول رہے ہیں جو ہم بولتے تھے کہ یہ شرابی ہے, یہ نشئی ہے, اس کو کیوں بٹھا دیا آپ لوگوں نے سیٹ پر, یہ زانی ہے, اس کو کیوں بٹھا دیا. آج وہ خود بتا رہے ہیں یوتھیے کہ یہ تو شرابی ہے, یہ تو نشئی ہے, اس کو تو رات کو ہوش نہیں ہوتا, یہ تو دن میں نشے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو یہ کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے. تو آج یہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ خود سے بول رہے ہیں. عمران ریاض کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. عمران ریاض کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, جناب کہہ رہے ہیں کوئی ایم این اے نہیں آیا, کوئی ایم پی نہیں آیا, ساری جو عوام ہے وہ مرتی
رہی. بھائی ہم یہی تو کہہ رہے تھے, کہاں ہے سیٹ ہولڈرز, کہاں ہے ایم این ایز, کہاں پر ہے ایم پی ایز, کہاں پر ہیں آپ لوگ کے عہدیداران, کہاں پر ہیں آپ لوگ کی بشرا بی بی, کہاں ہے آپ کی علیمہ خان, کہاں ہے عمران نیازی کے بچے. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ عام شہری کو مروا رہے ہو سالوں, خود تو آؤ روڈ پر. آج اسے یاد آ گیا ہے بگوڑے کو, اس گیلے تیتر کو, کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا وہاں پر, عوام مر رہی تھی, لاشیں اٹھانے کے لیے تو رک جاتے. بھائی کون آتا؟ یہی تو تم لوگ سالوں سے کر رہے ہو, سڑکوں پہ عام عوام کو ذلیل کرتے ہو, خود گھر میں پردوں میں بیٹھے ہوئے ہو. تو آج یہ وہ الفاظ بول رہے ہیں جو ہم سالوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہاں ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں. عمران ریاض کے ویلاگ کے 2 حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک, اس نے کہا کہ کوئی بندہ نہیں مرا, اگر مرا تھا تو تم بھاگے کیوں؟ لاشیں تمہارے باپ نے اٹھانی تھی. بزدلو, جاہلو, بےغیرتو, تم بھاگ کے نکل گئے, دم دبا کے بھاگ کے نکل گئے. علی امین گنڈا پور سب سے بڑا بزدل ہے بقول عمران ریاض خان, اور بقول علی امین گنڈا پور کے عمران ریاض تو بروکر ہے, انگلش پرووائڈر ہے, خواتین کا پرووائڈر ہے. یہ بغیرتیاں کرتا رہا ساری عمر, یہ خود بزدل ہے, منہ کا بکا ہوا اس کا یہ کھاتا ہے, اور گندی گندی بڑی بڑی گندی گندی کان بند کرنے والی گالیاں علی امین گنڈا پور کی طرف سے مہر شرافت کو اور عمران ریاض خان کو. تو یہ آپس میں جو آپ کہہ رہی ہیں جنگل کے جنگلی جانوروں کی طرح آپس میں ایک دوسرے کا گوشت, وہ تو گوشت کھاتے ہیں, شاید عزت نفس رکھتے ہوں. آپ مجھے مار دیں لیکن میری عزت نفس رکھیں, لیکن اگر آپ میری عزت نفس مار دیں گی تو میری جان مجھے جان سے مارنے سے زیادہ کام برا کریں گی آپ. تو یہ ایک دوسرے کی عزت نفس مار رہے ہیں, اتنے گرے ہوئے حرکتیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علی امین گنڈا پور سی ایم ہے. بھائی عزت کرو بھائی, اس کو ایک عہدہ ملا ہے بھائی, ہم کہہ رہے ہیں عزت کرو اس کی, وہ تمہارا سی ایم ہے. بے وقوفو, وہ تمہارا سی ایم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے سی ایم کا عہدہ نواز شریف, یہ کیا کہتے ہیں اس کا کیا نام تھا, نواز شریف صاحب تو ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران نیازی نے ریکمینڈ کیا تھا علی امین گنڈا پور کو کہ یہ سی ایم کی سیٹ پر بیٹھے گا. تو اب اس کے فیصلے کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب کیوں بول رہے ہو کہ وہ نشئی ہے, وہ بھگوڑا ہے, وہ بے شرم ہے, اور اس سے آگے میں آپ کو کیا کہوں, وہ زیادتیاں کرتا رہا ہے, وہ بشرا بی بی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیا کیا بولو گے تم لوگ؟ اس کی رسپیکٹ کرو, اس کو سی ایم کا عہدہ ملا ہے. تمہیں پتہ ہے وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے. یار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میرے دماغ میں کیوں بیٹھے ہوئے, میں چوتھی بار کہہ دیا وزیر اعظم. وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کی عزت کرو. جو علی امین گنڈا پور ہے وہ آپ کے صوبے کو سنوار دے گا, وہ بنا دے گا, عوام کے لیے خوشحالی کے کام کرے گا. وہ نہیں پیے گا شراب, وہ نہیں نشہ کرے گا, وہ نہیں گالیاں دے گا. اس کی عزت تو کرو, وہ تمہارا ہے. ساڑھے سر تے ٹھوپ رہے نے, وہ تمہارا ہے بھائی, ہمارا نہیں ہے. ہاں وہ ہمارا نہیں ہے, اس کی عزت کر لو. ہمارے والے کی تو عزت کرتے نہیں نا یہ, ٹھیک ہے. تو بھائی اپنے کی کر لو. ہمارے آپ نے سی ایم کی نہیں عزت کرنی تو اپنے کی کر لو نا, بات تو یہی آتی ہے نا. تو بٹ یہاں پر تو جنگی ماحول ہے, اور وہ گیلا تیتر جو ہے پرووائڈر بیچارہ جس نے کمایا ہے عورتیں بیچ بیچ کر کافی زیادہ, تو وہاں پر اس کی چیزیں یہ ہیں کہ اپنا دور عروج جو ہے وہ گیلے تیتر نے نکال لیا. یہ میرا وہ سینئر ہے, ذرا تھوڑا سا نکال, آپ کے سینئر ٹھیک ہو گیا, اپنا دور عروج اس نے نکالا. ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ, اور میں اسے ایڈمائر بھی کرتی تھی اور میں اسے سیکھتی بھی تھی. بٹ ایک وقت پہ پتہ چلا کہ یار یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے بک گیا. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے عمران ریاض کو فالو کرنا چھوڑ دیا, اور عمران ریاض کی میں نے باتیں سننا چھوڑ دی, اور اس کو کیا کہتے ہیں نا کہ اسے ایڈمائر کرنا چھوڑ دیا, صرف اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ڈالرز کے لالچ میں آ چکا ہے. تو آج ان لوگوں کو ہوش آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جگہ پہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا, بشرا بی بی کی جگہ تو علیمہ خان کو ہونا چاہیے تھا. تو جب تک عمران نیازی باہر نہیں آ جاتا تب تک ان کی بھاگ دوڑ یہی لگی رہے گی, عہدہ مجھے مل جائے, عہدہ مجھے مل جائے, عہدہ مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, کہیں پر ہمیں لیڈ کرنے کا مقصد مل جائے. ہاں یہاں پر بھاگ دوڑ سیاسی عہدے کی نہیں ہے بھائی, یہاں پہ بھاگ دوڑ صرف یہ ہے کہ کس کی ویڈیوز انتشار پھیلاتے ہوئے زیادہ پھیلے گی, اتنا پیسہ
ڈالرز کے عوض آئے گا ہمیں, ٹھیک ہے, ڈالرز آئیں گے انتشار پھیلانے پہ, یہودی ہمیں پیسہ دیں گے جس کے لیے یہ انتشاری کام کر رہا تھا. تو وہ بیسکلی ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ عمران ریاض, یہ جو جتنے چھوٹے موٹے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے. تو آج ولاگس کرنے کے ان کے مقصد یہ ہیں کہ ہم کسی طرح سے ان کی نظروں میں آ جائیں, انہیں پتہ چلے کہ ہم ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں تاکہ اکاؤنٹ نمبر ہمارا بھی وہ مانگ لیں. ابھی بھاگ دوڑی ہے. اچھا, یہ نا بشریٰ بی بی بھی منظر عام پر آ گئی ہیں بقول عمران ریاض کے, اور آپ نے وہ دیکھا اس کا ولاگ جو آپ سے لاسٹ ولاگ کے اندر پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے بات کی تھی, اس کے بعد ہم ایک پروگرام میں بھی گئے ٹی وی کے, وہاں پر بھی ہم نے ایک بات کی تھی, یوتھیو کا نیا ابو علی امین گنڈا پور. ہاں جی, کیونکہ امی تو آزاد پھر رہی ہیں. ہاں جی, امی آزاد پھر رہی ہیں, امی دن میں سوتی ہیں رات میں کام کرتی ہیں, سمجھ سے باہر ہے. اور ابھی تو آپ کو یہ کیس ملے گا کہ علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ جوتی کے بغیر جو ہے وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں کیونکہ انہیں جوتی پہننے کا موقع نہیں ملا. تو اس کے بعد آپ کو یہ خبر ملے گی کہ دونوں نے آپسی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنے کی بات جو ہے وہ ڈسکس کر لیا اور ان دونوں نے شادی کر لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے اتفاقاً, کیونکہ جو بندی ایک بار دو بار تین بار بھاگی ہو اس کے اوپر کون اعتبار کرے گا. تو بات یہی ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زبردستی یار زبردستی والا لفظ جو ہے نا, پتہ آپ کو, دیکھیں اس کی معنی لغت میں جا کے چیک کریں ذرا. دیکھیں, جب پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جو جیل میں موجود تھی, جنہیں گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کے کیس کے اندر, کچھ عرصے بعد ایک خبر باہر نکلی تھی, فلاں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, فلاں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی, جیل کے ملازم نے زیادتی کر لی, شیف نے زیادتی کر لی, فلاں نے زیادتی کر لی, ڈاکٹر چیک کرنے آیا اس نے زیادتی کر لی. تو تحریک انصاف نے نا ایک بات پکڑی ہوئی ہے کہ عورت بہت نازک ہے. عورت کے اوپر جب عزت کی بات آئے نا, تو جو ارد گرد کے بھائی بنے ہوتے ہیں, جو ارد گرد کے مردانہ ہوتے ہیں, مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہے وہ ہے, تو وہ جاگ اٹھتے ہیں, پھر آپ کی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں. تو انہوں نے نا یہ چیزیں رکھ لی ہوئی ہیں کہ خواتین کے ساتھ خود زیادتی کرواتے ہیں, انہیں خود کہتے ہیں کہ جائیں آپ ورگلائیں اور آپ اپنے ساتھ زیادتی کروائیں, اس کے بعد جو ہے آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی, آپ لوگ نکلیں گے باہر, آپ کا نام روشن ہوگا. مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے بدنامی ہوتی ہے. آج بشریٰ بی بی جو ہے اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بے شک زبردستی کی ہے, زبردستی کی, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, اسے زدوکوب کیا, اس کے کندھے پکڑے, تو وہ زیادتی میں ہی آیا نا, اٹھا کے اس کو گاڑی میں پھینکا, وہ باہر نکلی, چیخیں مارتی رہی, پھر اس کو علی امین گنڈا پور نے اٹھا کے اس نے پھر گاڑی میں پھینکا. یار یہ کون سی فلم کا سین تھا, یہ کون سی فلم کا سین تھا؟ تو خیر اگر کچھ ہوا بھی ہے تو ان کی رضامندی سے ہوا ہونا ہے. ہاں, گنڈا پور پارٹ 3, کیونکہ لاہور, راولپنڈی اور اب اسلام آباد والا تھا نا, اسلام آباد. تو اس کو اٹھا کے یہ اندر زیادتی کی. گنڈا پور پارٹ 3 مووی, پارٹ 3 آ گیا. اچھا بات یہ ہے کہ دونوں کی بے شک جو بھی ہوا آپسی رضامندی سے ہوا. انہیں الزام بیچارے علی امین گنڈا پور پہ آ گیا. میں پھر یہی کہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں, یوتھیو, عمران نیازی کے چیلو, وہ تمہارے صوبے کا سی ایم ہے, پلیز اس کی عزت کرو. وہ وقت آ چکا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے سر پہ بال نہیں رہنے والے. تم لوگوں نے جو ہے اس کی عزت رول کے رکھ دینی ہے, اس کو انتہائی زیادہ ذلیل کرنا ہے, اور کسی طریقے سے تم لوگوں نے چاہنا ہے کہ اس کو سیٹ سے اتار دے. بٹ پلیز عزت کر لو, خدا کے لیے عزت کر لو. اور اگر بشریٰ بی بی پہ تمہیں شک ہے تو وہ شک نہیں, وہ یقین ہے. بٹ جو بھی ہوا وہ رضامندی کے ساتھ ہوا. خالی علی امین گنڈا پور کو بلیم مت کرو. اور یہ جو الزامات ہیں صرف اس لیے ہیں کہ پارٹی کی بھاگم دوڑ چل رہی ہے, اور میں نے آپ کو وہی بتایا کہ یہ صرف اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں ان تک, تاکہ اکاؤنٹ نمبر مانگا جائے اور ان کو پیسے ٹرانسفر کیے جائیں. جی بالکل, ان تک, تاکہ عمران نیازی کی جگہ کسی اور کو پیسے آنے لگ جائیں. بشریٰ بی بی کو کیا پڑی ہے بھائی, ایک باپردہ خاتون تھی, تو گھر میں رہنے والی خاتون تھی جو کبھی باہر نہیں نکلی تھی. آج وہ نقاب پہن کر اتنے مردوں کے ہجوم میں اکیلی کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. کیوں بھائی, اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے, کون سی جنگ چھڑ گئی ہے ملک میں کہ تجھے باہر آنا پڑ گیا ہے؟ تو یہ صرف بھاگ دوڑ جو ہے وہ پیسے کی ہے, کیونکہ اب جو ہے نا اخراجات بھی بڑھ گئے ہوئے ہیں, پارٹی کو سنبھالنا بھی ہے, تو پیسے آنا ضروری ہے اور زیادہ آنا ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ان قریب بشریٰ بی بی منظر عام پر آئیں گی اور آ کر بتائیں گی کہ اس رات میرے ساتھ کیسے زبردستی کی گئی اور مجھے یہاں سے اغوا کیا گیا, اور پھر
میں کہاں رہی, کیا کیا ہوا. اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی الیکشن فارم بھرنے جا رہی تھی, اس کا ٹائم گزر رہا تھا, اس کے لیے آپ کو اغوا کیا گیا. آپ کچھ پاکستان کو نقصان پہنچانے جا رہی تھی, اس کے لیے آپ کو اغوا کیا گیا. کوئی میٹنگ تھی بہت امپورٹنٹ, اس کے لیے آپ کو اغوا کیا گیا. کس لیے بھائی؟ آپ اس دھرنے, اس انتشاری جگہ سے جو ڈی چوک آپ کی جائے پیدائش بنائی ہوئی, آپ لوگوں نے ایسے, مجھے تو گندا گندا فیل ہوتا ہے, میں ڈی چوک کا نام بھی لیتی ہوں, ایسا لگتا ہے کوئی مجرا کھانا ہے کوئی, استغفر اللہ. تو جب آپ اپنی مرضی سے دونوں نامحرم بھاگے ہیں وہاں سے ڈیل کر کے کہ ہماری لال مت کرنا, عوام تمہارے حوالے, تو اس کے بعد کون سی زیادتی, اس کے بعد کون سی زبردستی؟ آپس میں ان لوگوں کے اتفاق نہیں مل رہے ہیں وہاں سے. بھائی آپ اتفاق سے بھاگے ہیں, اپنی مرضی سے بھاگے ہیں وہاں سے, کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد آپ لوگ آپس میں نہ بننے کی وجہ سے الزامات لگا رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں, اپنی پارٹی میں ایک جنگ کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ آپ لوگ کی مرضی ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہوا ان لوگوں کے ساتھ. یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں, جو کرواتے ہیں یہ اپنی مرضی سے کرواتے ہیں, بے شک وہ مرد ہو, بے شک وہ خواتین ہو. ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا عمران خان جیل میں نہیں ہے, جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے, کپڑے اتار کے ریمانڈ لیا جا رہا ہے جی. وہ تو اس کو کسی مخصوص جگہ پہ پہنچایا گیا ہے, اسے کچھ بیانات لکھوانے جا رہے ہیں, کچھ سائن کروانے جا رہے ہیں. اور کون سے بیانات, کون سا جسمانی ریمانڈ؟ وہ تو ابھی تک جیل بیٹھا ہوا ہے. جاؤ جا کے ملو اس سے, جو مرضی کرو. وہ ویسے کی ویسی نحوست اس کے منہ پر پھیلی ہوئی ہے, وہ ویسے کا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے, ہماری عوام کا پیسہ کھا رہا ہے وہاں پر خوابوں کے عوض. تو بھائی کون سی چیزیں, کون سی افواہیں تم لوگ پھیلا رہے ہو؟ ان کا ایک عادت بن چکی ہے کہ جھوٹ بولو, جھوٹ پھیلاؤ, جھوٹ پر انتشار کرو, کیونکہ ان کے پلے اب کچھ نہیں بچا. یہ 80 سالہ بڈھی عورت بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت, جس کے پلے کچھ نہیں ہے, مگر اس کو اپنے ارد گرد نوجوان چاہیے. یار اچھا, یہ جتنی انہوں نے لاشیں گنوائی ہیں نا, ہاں. جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک میرے پاؤں کے نیچے آ کر اتنی چیونٹیاں نہیں مری جتنی اسلام آباد میں یوتھیے مر گئے ہیں, جتنی ان کی لاشیں ہیں, اتنی چیونٹیوں کی لاشیں نہیں. ایسا ہی ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ماشاءاللہ مرحوموں کے ساتھ بیٹھ کر تعزیت بھی کر رہے ہیں, اور دعائیں مغفرت بھی مرحوموں کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا یہ ایک پروسیس چل رہا ہے. اور بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی, کہتے مر گیا سی یا پھر جیندا ہے, مر گیا سی پھر جیندا. معجزات ہوئے ہیں کہ اتنے شہید ہوئے, اور شہید خود وہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے. میں شہید کی بے حرمتی نہیں کروں گی, تو شہید کبھی مرتا نہیں ہے, قرآن پاک نے بھی یہ کہا ہے. تو یہ والے شہید جو ہے نا, یہ واقعی بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے, شہید مرتا نہیں ہے, ہم زندہ ہے. تو آہستہ آہستہ ویڈیو بیان جو ہے, وہ ہاتھ ٹوٹا تھا جس کا, اس کے بھی آ گئے, پھر وہ پٹی کھول کے بتا رہا ہے, وہ جو شلہ لگ گیا تھا وہ بھی بتا رہا ہے, جو بریسٹ لگ گیا تھا وہ بھی بتا رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ان کے اپنے جھوٹے پروپیگنڈاز جو ہے نا وہ کھلتے جائیں گے. دن کو بریسٹ کھاتا ہے, رات کو پریس کانفرنس کرتا ہے. ہاں, پریس کانفرنس. تو یہ اچھی بات ہے نا, ان کی ٹیوننگ ہونی چاہیے, ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا چاہیے. میں کل کہہ رہا تھا کہ عمر ایوب میں 2 دفعہ زور سے سانس لوں نا تو مکھی بیٹھی نہیں اڑے گی, اس نے اڑ جانا ہے, اور یہ بریسٹ کھا کے بھی زندہ ہے. بس جھوٹ بولنا ان کا نا عادت بن چکی ہے, اور جھوٹ کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں. ویسے سیاست ان کی انتقال کر چکی. اب بات کرتے ہیں جی جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی. اچھا, عاصم منیر صاحب کا جہاں پر نام آتا ہے نا, یوتھیاں وہاں پر ہی ڈر جاتے ہیں. بھلا کیوں؟ ان کا کوئی اتنا رول تو ہے نہیں کہ انہوں نے مطلب کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو اگر لٹکانا چاہتے نا وہ, تو ان کو لٹکا کے نا ان کو اذیت کا نشانہ بناتے, عبرت کا نشان بناتے. مگر انہوں نے جس طرح سے ان یوتھیوں کا صفایا کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے SOPs بنائی ہیں, جس طرح سے ہمیں سیکیورٹی فراہم کی ہے, کیونکہ ہماری فوج کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرے. بلوائیوں کا, بیسیکلی انتشاریوں کا, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 245 بالکل. تو جس طرح سے ہماری فوج نے ہمارا ساتھ دیا ہے نا, اور جس طرح سے انہوں نے محبت ہمارے ساتھ کیا, اور پاکستانی عوام نے فوج کے ساتھ محبت کی ہے, تو یہ یوتھیوں کا ایک مقصد تھا کہ ان دونوں میں درار ڈالنی ہے, ان دونوں میں نفرت پیدا کرنی ہے. تو انہیں ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے. الٹا یہ ہوا کہ جہاں پر عاصم منیر صاحب کی پکچر نظر آتی ہے, جہاں پر ویڈیو نظر آتی ہے, وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں وہ. اور میں لٹرلی ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ ایک میں نے ٹویٹ کی, اور یہ کہتے تھے کہ پاکستانی آرمی سے عوام محبت نہیں کرتی, پاکستانی عوام میں اور آرمی میں نفرت ہے. بھائی میں نے ایک پکچر اپلوڈ کی عاصم منیر صاحب کی, میرا ٹویٹر بلاک تھا, ڈیڈ تھا. میں حیران رہ گئی, لاکھوں کی ریچ, اتنے کمنٹس, عاصم منیر صاحب کو دعائیں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ
انہوں نے پاکستان کو تحفظ فراہم کیا ہے. بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے. یہ کینٹ میں آپ انٹر ہوتے ہیں, وہاں پر جو فوجی کھڑے ہیں, کیوں یہاں پر کرائم ہونے سے پہلے تھر تھر کانپتے ہیں لوگ, صرف اس لیے کیونکہ ہمارے فوجی کھڑے ہیں ہمارے تحفظ کے لیے. کرائم ریشو کیوں کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے فوجی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, صرف اس لیے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ تحفظ میں رہے. تو میں کہتی ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا اور ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ جو تھوڑا بہت چھوٹا چھوٹا کچرا رہ گیا ہے نا, تو اس کے بھی آرڈرز دے کر ان کا بھی صفایا کرنا چاہیے. میری دل سے خواہش ہے کہ یوتھیے جو ہے وہ پاکستان سے ان کا خاتمہ ہو جائے. اس کے لاسٹ ایگزامپل یوں دوں گا کہ یہ عاصم منیر صاحب وہ جنگل کے شیر ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو بھونکنے والے کتے بھاگ جاتے ہیں. بھاگتے نہیں بیچارے, وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں, ان کی آواز ہی نہیں نکلتی. آپ یہ کہہ لیں. اور عاصم منیر صاحب سے واقعی لٹرلی کہ ان کے جتنے جس طرح کے ایس او پیز ہیں نا, اگر اس طرح سے معاملات رہے آگے بھی تو یہ جو خاموش کھڑے ہوئے ہیں نا, تو یہ آہستہ آہستہ ریورس گیئر لگانا شروع کر دیں گے. چلیں, بہت شکریہ مریم اکرام صاحبہ, آج آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.